السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس حلقے میں آئیے ہم تعویذ اور گنڈوں کے لٹکانے کا حکم جانتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تعویذ کو عربی زبان میں تمیمہ کہتے ہیں، جس کا معنی ہے وہ چیز جو انسان کے اوپر نظر بد کو دور کرنے کے لیے یا نظر بد سے بچنے کے لیے موتی، ہڈی یا اس قسم کی اور چیزوں کو لٹکایا جاتا ہے، اسے تعویذ کہتے ہیں، تمیمہ کہتے ہیں۔ اسے حرز اور حجاب بھی عربی زبان میں کہا جاتا ہے۔ تعویذ اور گنڈوں کو عربی زبان میں تمیمہ، حرز، حجاب وغیرہ نام دیے جاتے ہیں۔ جو بھی یہ چیزیں اپنے بدن کے کسی بھی حصے پر لٹکاتا ہے اور اس سے اپنے دل کو معلق کر لیتا ہے، اس کے دل کا بھروسہ اس پر ہو جاتا ہے، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے بد دعا کی ہے، ایسے شخص پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان میں سے کسی چیز کو اپنے بدن پہ لٹکائے، اس پر اپنے دل کو جو ہے بھروسہ کر لے، اپنے دل سے اس پر کسی خیر کے حاصل کرنے کے لیے یا کسی پریشانی کو دور کرنے کے غرض سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین ایسے شخص کے مقصد کو پورا نہ کرے۔ اور ان چیزوں کا لٹکانا یہ شرک میں سے ہے، ان چیزوں کا لٹکانا شرک میں سے۔ کوئی شخص اگر جو ہے سینپ یا ہڈی یا پتھر یا جو ہے دھاگا وغیرہ اپنے بدن کے کسی حصے پر لٹکاتا ہے اس نیت سے کہ اس سے مجھے فائدہ ہوگا یا اس سے مجھے نقصان ہوگا، دل کا بھروسہ اس پر ہوتا ہے، تو ایسا شخص گویا شرک کرنے والا ہوتا ہے، ایسا شخص شرک کے اندر واقع ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے ایک آیت اور 3 حدیثیں ہیں۔ آئیے ہم ان نصوص کو پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 38 ہے، قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ جن کو اے لوگو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو، اگر اللہ رب العالمین میرے ساتھ کسی نقصان کا ارادہ کرے تو کیا یہ غیر اللہ جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم پوجا پاٹ کرتے ہو، یہ اللہ رب العالمین جو ہمارے ساتھ نقصان کا ارادہ کر رہا ہے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ یا اگر اللہ رب العالمین میرے ساتھ رحمت کا معاملہ کرنا چاہے تو جو غیر اللہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ اللہ کی چاہے ہوئے رحمت کو ہم سے پھیر سکتے ہیں؟ قل حسبی اللہ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ میرے لیے اللہ رب العالمین کافی ہے، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر اللہ رب العالمین ہی کے ذات پر جو حقیقی معنوں میں توکل کرنے والے تو حقیقی معنوں میں جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، حقیقی معنوں میں جو اللہ رب العالمین کو اپنا خالق اور مالک سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ اسی پر بھروسہ کرتے، کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین ہی ہمیں نفع اور نقصان پہنچانے والا ہے۔ اللہ چاہے تو نفع پہنچائے، اللہ چاہے تو نقصان پہنچائے۔ اللہ رب العالمین ہی نفع و نقصان کا مالک ہے۔ جن کو اے مشرکو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پوچھتے اور ان کی عبادت کرتے ہو، وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے تو اسے کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا، اور اگر اللہ رب العالمین کسی کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرے، اچھائی کا اور بہتری اور بھلائی کا معاملہ کرے، تو اللہ رب العالمین کے اس ارادے کو کوئی پھیر نہیں سکتا ہے، کوئی ایسے شخص کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔
اس کے بعد میرے بھائیوں ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو بد دعا کی ہے جو تعویذ اور گنڈوں کو لٹکاتے ہیں اور اس پر اپنے دل کو باندھتے ہیں. اسی سلسلے میں حدیث ہے، حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کوئی چیز لٹکاتا ہے، تعویذ، گنڈا، سیپ، ہڈی یا پتھر یا دھاگا وغیرہ، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کوئی ایسی چیز لٹکائی تو اللہ رب العالمین اس کی مراد کو پوری نہ کرے، فلا اتم اللہ له، اللہ رب العالمین اس کی مراد کو پوری نہ کرے. اس حدیث کی تخریج امام احمد نے اپنی مسند میں کی ہے، اور ہم الدر النضید جو شیخ عثیمین رحمہ اللہ حفظہ اللہ کی ہے، اس کو ہم صفحہ نمبر 41 پر جو ہے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا حکم کس طرح سے انہوں نے بیان کیا ہے. اس کے بعد ایک روایت یہاں پر مذکور ہے، کہتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس شخص نے کوئی تمیمہ لٹکایا تو اس نے شرک کیا. ایسا شخص مشرک ہے، جس نے کوئی تمیمہ وغیرہ لٹکایا ایسا شخص مشرک ہے. تو ان دونوں روایات سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں بد دعا کی ہے جو تعویذ یا گنڈا لٹکاتا ہے. اسی طرح سے ایک جو دوسری روایت، دوسرے جو الفاظ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیے، اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو تعویذ اور گنڈا لٹکاتا ہے ایسا شخص شرک کرنے والا ہے، ایسا شخص شرک میں واقع ہونے والا ہے، ایسا شخص مشرک ہے. اس کے بعد ایک اور روایت آئیے ہم دیکھتے ہیں. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے صحیح قرار دیا، بلکہ امام ارناؤت نے جامع الاصول کی تحقیق میں حسن اس حدیث کو قرار دیا ہے. کہتے عبداللہ ابن عکیم رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیئا اکل الیہ، جس نے کوئی چیز لٹکائی تو وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، وہ اسی کے سپرد کر دیا جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے بے سہارا چھوڑ دیتا ہے. اس کے بعد ایک روایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک جھاڑ پھونک، تعویذ اور گنڈے یہ شرک میں سے ہیں. تعویذ اور غیر شرعی رقیہ ایک طرح سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور نفرت پیدا کرنے کے غرض سے کیا جانے والا عمل، یہ سب شرکیہ اعمال ہیں. اس حدیث کی تخریج امام احمد اور ابو داؤد رحمہم اللہ نے کی ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے صحیح قرار دیا ہے، اور امام ذہبی نے امام حاکم کی موافقت کی ہے. تو پھر بھائیوں، آج کے اس درس میں ہمیں جو باتیں معلوم وہ یہ ہیں کہ جس شخص نے تعویذ اور گنڈے لٹکائے، اس کا عقیدہ یہ تھا اس کے لٹکانے میں کہ اس سے نفع ہوتا ہے یا خود بخود اس سے نقصان ہوتا ہے اسی کی وجہ سے، اور جو ہے اس تعویذ اور گنڈے میں واقعی وہ نقصان بذات خود یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس سے بذات خود صرف اسی کی وجہ سے مجھے نقصان یا نفع ہوگا، تو ایسا شخص شرک اکبر کرنے والا ہے، کیونکہ اس نے یہ عقیدہ رکھا کہ نقصان اور نفع جو ہے یہ تعویذ اور گنڈا پہنچانے والا ہے، اور اللہ رب العالمین کے علاوہ گویا اس نے نفع و نقصان کا مالک اسے سمجھ لیا. اور اگر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ صرف سبب ہے، یہ صرف ایک وجہ ہے جس سے اللہ رب العالمین ہماری بیماری کو دور کر دے گا، تو یہ شرک اصغر کے دائرے میں آئے گا. لیکن اگر اسی پر کوئی بھروسہ کرتا ہے، اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ جو میں پہنا ہوا ہوں اسی کی وجہ سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا، اسی کی وجہ سے مجھے نقصان ہوگا یا نفع ہوگا، تو وہ شرک اکبر کرنے والا ہوگا. لیکن اگر اسے صرف سبب سمجھ رہا ہے انسان، تو میرے بھائیوں یہ شرک اصغر کے دائرے میں آئے گا، شرک اکبر کے دائرے کو نہیں پہنچے گا. اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ تمائم یعنی تعویذ اور گنڈوں کا لٹکانا جائز نہیں ہے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو. تعویذ اور گنڈے کا لٹکانا چاہے وہ قرآن سے ہو یا غیر قرآن سے ہو جائز نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا.
اور اس لیے بھی کیونکہ اگر ہم اس کی اجازت دیکھتے ہیں اور اس کی اجازت پاتے ہیں تو ہم اس کے علاوہ کچھ اور بھی لٹکائیں گے. اور میرے بھائیوں صحابہ کرام نے ایسا کیا نہیں تھا کہ وہ قرآن سے تعویذ کو لٹکاتے تھے. ایسا صحابہ کرام سے وارد نہیں, صحابہ کرام نے ایسا نہیں کیا. اور میرے بھائیوں اگر ہم تعویذ اور گنڈا لٹکاتے ہیں چاہے وہ قرآن سے کیوں نہ ہو, تو اگر قرآن سے ہے تو اس کی اہانت اور توہین بھی لازم ہے, کیونکہ وہی پہن کر انسان ایسے جگہوں پہ جائے گا جہاں قرآن کو لے جانا مناسب نہیں ہے. اسی طرح سے میرے بھائیوں ہم نے یہ جانا کہ اگر اس درس سے متعلق فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے گاڑی میں کوئی کپڑے کا ٹکڑا یا اس طرح کی چیز لٹکاتا ہے, یا گاڑی میں گاڑی سے نظر بد کو دور کرنے کے لیے گاڑی کو نظر نہ لگے اس لیے اس میں مصحف اور قرآن وغیرہ رکھتا ہے, تو یہ بھی تمائم کے لٹکانے تعویذ و گنڈے کے باب میں وہ بھی داخل ہوگا, اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. تو میرے بھائیوں آج کے اس حلقے میں ہم نے تمائم کا جو ہے پورا حکم جانا. ہم نے جانا کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے. اللہ جس کے ساتھ نفع کا ارادہ کرے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, جس کے ساتھ اللہ رب نقصان کا ارادہ کرے اس کو کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا. اللہ رب العالمین کو ہمیں اپنے لیے کافی سمجھنا چاہیے اور اللہ رب العالمین پر ہی ایمان والے بھروسہ کرتے ہیں. اور ہم نے یہ جانا کہ اللہ رب العالمین اس کو بے سہارا چھوڑ دیتا ہے جو ان چیزوں کو اپنے بدن پر لٹکاتا یا پہنتا ہے. اس طرح سے ہم نے جانا کہ پیارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لوگوں کی بد دعا کی ہے, اور ہم نے جانا کہ جو ان چیزوں کو لٹکاتا ہے وہ شرک کرنے والا ہوتا ہے. اگر وہ اسی کو سب کچھ سمجھے کہ بذات خود اسی سے مجھے نقصان یا نفع ہونا ہے تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہے. اگر اسے کوئی سبب سمجھے اور کہے کہ اللہ رب المسبب الاسباب ہے تو وہ شرک اصغر کے دائرے میں ضرور آتا ہے, لہذا ہمیں بچنا چاہیے. اور ہم نے یہ بھی جانا کہ جو ان چیزوں کو لٹکائے گا وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے. اور ہم نے جانا کہ رقیہ غیر شرعیہ, شرعیہ رقیہ جو ہے وہ جائز ہے, شرعی رقیہ جائز ہے, لیکن جو غیر شرعی رقیہ ہے جو ہے نہ جاننے والے الفاظ اور نہ جاننے والے کلام کو پڑھ کر دم کیا جائے, یا شیطانوں کے سے استغاثہ کیا جائے, غیر اللہ سے استغاثہ کیا جائے, مدد طلب کیا جائے غیر اللہ سے, اس طرح کا کوئی رقیہ ہے تو وہ جائز نہیں ہے. لیکن جو قرآن اور حدیث سے جو صحیح دعائیں اور اذکار وارد ہیں ان سے اگر رقیہ انسان کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, وہ جائز ہے. لیکن تمائم یعنی تعویذ اور گنڈے چاہے وہ قرآن سے یا غیر قرآن سے, ہم نے جان لیا کہ وہ سبھی کے سبھی جو ہے ناجائز ہیں. اسی طرح سے تیولا جو میاں بیوی کے درمیان محبت یا نفرت پیدا کرنے کے لیے کیا جانے والا ایک خاص عمل ہے, جو مشاور اور جو دھوکے باز اور اسی طرح سے جو فراڈی لوگ ہوتے ہیں جادوگر قسم کے, وہی جو یہ کام انجام دیتے ہیں تو وہ بھی شرک کے باب میں سے ہے, جس کو عطف کہا جاتا ہے, جس کو صرف کہا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں درست نہیں ہیں, تو ہمیں ان چیزوں سے دور رہنا چاہیے. ہمیں اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھیں اور قرآن و سنت کی تعلیمات پر خود بھی عمل کریں, لوگوں میں بھی قرآن و سنت کی تعلیمات کو عام کریں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو التواب الغفور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.